نہیں آ رہی ہے، لائٹ چلی گئی، بہت گرمی لگ رہی ہے، تو رات کے وقت میں اگر لائٹ چلی جائے تو حالانکہ غور کیجیے میری باتوں پر، رات میں تو سورج نہیں ہے، دن میں سورج تھا، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہم سورج کی گرمی کو تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن ذرا قیامت کے بارے میں سوچئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ دوسری حدیث، دونوں حدیث صحیح ہے، دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج آج جو ہم اور آپ سے لاکھوں میل کی کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، کل قیامت کے روز بالکل نزدیک آ جائے گا، سر کے اوپر آ جائے گا۔ کیا سورج کی گرمی کو برداشت کر پائیں گے؟ سورج کی تپش کو برداشت کر پائیں گے؟ ذرا سوچیں میرے بھائی اس وقت کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں اس وقت کل قیامت کے روز جب سورج بالکل نزدیک آ جائے گا، قریب آ جائے گا، 1 میل کی یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا، سورج کی تپش سے بچا لے گا، اور سورج کی پریشانیوں سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 پرکار کے لوگوں میں سے، ان 7 طرح کے لوگوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک لوگ وہ ہوں گے کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی اسے دعوت گناہ دے رہی ہے، کوئی خوبصورت سی لڑکی اس کو بلا رہی ہے، کوئی خوبصورت سی لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ اے چلو ہوٹل میں چلتے ہیں، چلو پارک میں چلتے ہیں، چلو ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، چلو ریسورٹ میں چلتے ہیں، لیکن وہ بندہ یہ کہہ کر، وہ نوجوان یہ کہہ کر جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میرے اندر تقوی ہے، نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر اس غلط کام کو چھوڑ دے گا، لڑکی کی دعوت پر لبیک نہ کہہ کر اگر اس کی دعوت کو اپنے پیروں تلے ٹھکرا دے گا، تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت کے روز اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے سایہ نصیب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی حدیث سنتے جائیے، اللہ کا ڈر۔ ایک واقعہ بتا دوں گا پھر میں دوسرے پوائنٹ کے اوپر آ جاؤں گا، کیونکہ اگر اسی پوائنٹ کے اوپر بولتا رہا 3 گھنٹہ نکل جائے گا لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا ڈر یہ بڑا وسیع، بڑا لمبا ٹاپک ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن آئیے 2-3 حدیث سے جلد بازی میں سنا دیتا ہوں اللہ کے ڈر کے تعلق سے۔ اور ایک حدیث، ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کو بھی یاد رکھیے گا۔ میرے مائیں، اچھا میری مائیں بنا، آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ لوگ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ اچھا آپ لوگ بھی سمجھ رہی ہے، اگر نہیں سمجھتی تو ابھی اٹھ کے چلی جاتی، بھاگ جاتی، اس کا مطلب سمجھ رہی ہے۔ ایک مولوی ہی ہے جو عورتوں کو اپنے باتوں سے بیٹھا سکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ تو کسی کے سننے والی نہیں ہوتی، خود سنانے والی ہوتی ہے۔ حدیث سنتے جائیے، صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضرت مرثد راستے سے جا رہے ہیں، ایک دن حضرت مرثد راستے سے جا رہے ہیں، ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کا نام ہے اناق اس کا نام ہے حدیث کی کتابوں میں۔ رات کے 12 بجے چاندنی رات ہے، حضرت مرثد گزر رہے ہیں، اناق اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہے کہ مرثد جا رہا ہے، تو دور سے اناق پہچان جاتی ہے، پہچان جانے کے بعد باہر آتی ہے اور مرثد سے کہتی ہے اے مرثد کہاں جا رہے ہو؟ پھر مرثد نے جواب دیا کہ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ اناق یعنی وہ لڑکی کہتی ہے کہ مرثد چلو تم بعد میں چلا جانا، پہلے آؤ میرے ساتھ، آج کی رات ٹھہر جاؤ، اے مرثد میرے ساتھ آؤ، تمہاری مرضی، جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ تم کرتے رہو، میرے ساتھ تم جو کرنا چاہتے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، کر لینا میرے ساتھ، میں تیار ہوں، میں راضی ہوں۔ اے مرثد میری خواہش ہے، میری دلی آرزو ہے، میری دلی تمنا ہے کہ آج کی رات تم میرے ہاں ٹھہرو۔ اے مرثد آ جاؤ۔ لڑکی دعوت دے رہی ہے،
ہمیں اور آپ کو اگر بلائے تو کیا ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوڑتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن ذرا مرثد کو دیکھیے کہ اس کے اندر کس قدر اللہ کا ڈر ہے اور کس قدر مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تقویٰ ہے میرے بھائی۔ مرثد سے جب وہ کہتی ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اناک، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی پر ایمان لے چکا ہوں، اور اسلام کے اندر زنا حرام ہے، اسلام کے اندر زنا پاپ ہے، اسلام کے اندر زنا ادھرم ہے، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اے اناک، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ نہیں، اسلام کے اندر تو یہ قانون ہے کہ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے گا، اگر زنا کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے گا، اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا اور اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ ذرا بودی بازی کرو تازے جنریٹر فٹ کرسی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے نا کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے، کتنا بڑا پاپ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اگر غلط کام کرے، زنا کرے، پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دو، یہ اسلامی قانون ہے۔ اگر ہندوستان اگر شریعت کے مطابق چلتا، اگر یہ ہندوستان اگر شریعت کے مطابق چلتا تو میرے بھائیو، اگر ہندوستان میں شریعت کا قانون، شریعت اگر نافذ ہوتی، اگر اسلامی قانون نافذ ہوتا تو میرے بھائیو یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو کب کا رجم ہو گیا ہوتا، کب کا رجم ہو گیا ہوتا۔ آج بیوی ہے پھر بھی دوسروں کے ساتھ چکر چلا رہے ہیں، ڈر ہی نہیں ہے اس کو اللہ کا۔ شوہر ہے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں بیچارہ، میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں، بہت غلط کام کر رہی ہیں آج آپ سماج میں، پتی کے رہتے ہوئے، شوہر کے رہتے ہوئے، ہسبینڈ کے رہتے ہوئے کسی اور کے ساتھ عشق لڑانا، کسی اور کے ساتھ غلط تعلقات میں پڑنا، غلط کام کرنا، زنا کرنا، یہ بہت بڑا پاپ ہے میری مائیں بہنیں۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ آپ کو یہ غلط کام کرنے کے بعد ایک منٹ بھی دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق اور کوئی ادھیکار حاصل نہیں ہے، یہ اتنا بڑا پاپ ہے۔ لیکن کیا کرتی ہیں آپ؟ شوہر باہر رہتے ہیں، آپ ہی کے لیے گئے، دلی گئے آپ ہی کے لیے گئے، سعودی گئے آپ ہی کے لیے گئے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے، ہسبینڈ دلی میں ہے، سعودی میں ہے، بیوی کو لائسنس مل گیا ہے، بیوی جو کرنا چاہے اب کرو، جو کرنا چاہے کرو۔ نہیں میری مائیں بہنیں، ان تمام چیزوں سے، ان برائیوں سے باز آ جائیے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے۔ حضرت مرثد کہتے ہیں، نہیں، میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، انا مومن انا مسلم، میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سنو، زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی مت جانا۔ جی کچھ بول رہے؟ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم زنا کے قریب بھی مت جانا، تم زنا کے قریب بھی مت جانا۔ حضرت مرثد نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ ایک غلط کام نہیں کروں گا۔ انا کہتی ہے، ارے مرثد، رات کی 12 بجے 1 بجے کون آئے گا دیکھنے کے لیے؟ کون آئے گا؟ آ جا۔ کہتی آ جا، شوہر نہیں ہے دلی میں، آ جا آ جا، گھر میں پپا نہیں ہے، ممی نہیں ہے، سب کہیں دعوت کھانے کے لیے گئے، جلسوں میں۔ اللہ، کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے اسے مسلمانوں کو، کلیا چوک گلاب گنج کے اندر میرا جلسہ تھا، وہاں پہ جلسہ کرنے کے بعد اسٹیج سے میں اترا، اب مجھے جانا تھا، وہاں سے سفر طے کرنا تھا کسی دوسری جگہ کے لیے، میں نکل رہا ہوں، میں کمیٹی کے فون کر رہا ہوں تو اب کمیٹی فون ہی ریسیو نہیں کر رہا ہے، میں نے کہا بھائی صاحب ماجرا کیا ہے، کہاں چلے گئے کمیٹی صاحب؟ بولا کہ ایک پنچایت میں ہے۔ میں نے کہا ارے مورخ، رات کے 2 بجے کون پنچایت کرتا ہے؟ رات کے 2 بجے کون وچار کرتا ہے؟ رات کے 2 بجے وچار کر رہا ہے۔ بولا مولانا صاحب آپ نہیں جانتے ہیں، یہاں جلسہ ہو رہا تھا، ادھر کوئی اور پکڑے گئے ہیں، جلسے میں بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے بھائیوں، موقع کے تلاش میں رہتے ہیں، جب گھر خالی ہو بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں،
حضرت مرثد نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. آپ اپنے اندر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, برائی سے بچنا چاہتے ہیں, آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. میرے بھائیو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. دل کرتا ہے اور 2-3 واقعات اس کے اوپر بول دوں. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام, اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ حضرت یوسف کو کس نے بلایا تھا گناہ کرنے کے لیے؟ پتہ آپ کو کون تھے وہ؟ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ غلط, سدھار لیجئے گا, یہی تو چیز ہے. نام کیا تھا؟ زلیخا. کہاں ملا آپ کو اس کا نام زلیخا تھا؟ کہاں ملا؟ چند کتابوں میں ملا. قرآن میں تو اس کا نام زلیخا نہیں بتایا گیا. قرآن کے تفاسیر اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی تو آپ کو زلیخا نہیں ملے گا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, اس کی کوئی نہ دلیل نہیں ہے. کوئی زلیخا کہتے ہیں, کوئی کہتے نہیں, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہاں بالکل, کیونکہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ایک عورت کہا گیا, ایک عورت, ایک بادشاہ کی بیوی. قرآن میں کیا کہا گیا؟ ایک بادشاہ کی بیوی بتایا گیا. تو زلیخا یہ نام درست نہیں ہے. یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ہم کنفرم نہیں ہو سکتے. لیکن ایک عورت کہہ کر, چلیے مان لیجیے 1 منٹ کے لیے زلیخا ہی بول دیتا ہوں, کیونکہ سب کی زبان میں یہی نام ہے, بول دیا 1 منٹ کے لیے. زلیخا, حضرت یوسف کو ذرا دیکھیے. زلیخا بہت خوبصورت, عزیز مصر کی بیوی, بادشاہ کی بیوی, حضرت یوسف کو اپنے پاس بلاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ, زلیخا سارے دروازے بند کر لیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں 13 دروازہ تھا, کوئی کہتے ہیں 7 دروازہ تھا, کوئی کہتے ہیں 12 دروازہ تھا. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کتنے دروازے تھے کسی کو علم ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ, دیکھیے عربی زبان میں نا یہ جمع ہے, پلورل ہے. یہ جمع ہے, پلورل ہے. جمع معنی, یہاں علماء بیٹھتے ہیں, باب ابواب کا واحد ہوتا ہے باب. باب کے معنی ہوتا ہے دروازہ, باب کا معنی ہوتا ہے ڈور, دروازہ. اور ابواب جو ہے اس کا پلورل ہے, اس کا جمع ہے. جس کا پتہ یہ چلا کہ 1 سے زائد دروازے تھے, 1 سے زائد دروازے تھے وہاں پر. تو قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ. وہ زلیخا کیا کرتی ہے, وہ عورت کیا کرتی ہے, سارے دروازے کو بند کر دیتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے قالت, قرآن نقل کرتا ہے قالت حیت لک, قالت حیت لک. حیت لک کا معنی ہوتا ہے یوسف جلدی آؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں, یوسف جلدی آؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں. اس کا معنی ہوتا ہے حیت لک, آجا. عربی میں کہتا ہے حیت لک, جلدی آجا, جلدی آجا, حیت لک میں تمہارے لیے تیار ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے دروازہ بھی بند ہے, کھڑکیاں بھی بند ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. 1 منٹ کے لیے اگر حضرت یوسف علیہ السلام اگر زلیخا کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ اگر غلط کام کر لیتے تو کیا کسی کو پتا چلتا؟ کسی کو پتا نہیں چلتا. یہ بھی دیکھیے حضرت یوسف خوبصورت, حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے آپ کو پتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی گئی تھی. اللہ اکبر, دنیا کی آدھی, صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن ہمارے نبی کم تھے, ہمارے نبی کم تھے کیا؟ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی, کتنے کم تھے بتا سکتے ہیں؟ حسان ابن ثابت ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ارے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا, ان عورتوں نے تو انگلی کاٹی تھی, اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتے نا تو گردن کاٹ دیتی, گردن کاٹ دیتے ہمارے نبی کو دیکھ لیتے. تو کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی. ہمارے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اے نبی, اے نبی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ اتنے خوبصورت ہیں, ما احسن منک لم تر قط عینی, یعنی آپ جیسا خوبصورت انسان میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. آپ جیسا خوبصورت انسان میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ
تلد النساء، اور آپ جیسا خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اتنے خوبصورت ہے ہمارے. ایک اور حدیث ہے اتنے خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ ٹائم ہو رہا اللہ 1 بج گیا. ایک چیز بتا کے چلا جاتا ہوں بہت جلد بازی میں. مجھے کتنا بجے ٹائم دیا تھا؟ 11:30. اچھا 11:30 پونے 12 بجے. بہت ٹائم لیٹ ہو گیا تھا. سنتے جائیے ماشاءاللہ. آپ لوگ جو جانے کا تھا وہ تو چلے گئے. ابھی آپ لوگ موجود اب جانے والے نہیں ہیں. دم توڑ کر ہی چھوڑیں گے. اچھا تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں نبی کی خوبصورتی کے اوپر. جانتے ہیں حضرت ایک صحابی رسول ہے. ایک دن اللہ کے نبی مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول آتے ہیں. آنے کے بعد نبی کو دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں. نبی کو دیکھتے ہیں. ان کا نام ہے جابر بن سمورہ. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح حدیث ہے. نبی کو دیکھ رہے ہیں چاند کو دیکھ رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں جابر کیا بات ہے؟ مجھے بھی دیکھ رہے ہو چاند کی اور بھی دیکھ رہے ہو کیا بات ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ موازنہ کر رہا ہوں ٹیلی کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جابر نوجوانوں سنو ہجڑوں کی طرح داڑھی چھیل کر رکھتے اور کہتے ہم سلمان خان ہیں. میرے نبی کو دیکھو کتنے خوبصورت تھے اور نبی کے چہرے پر داڑھی تھی لمبی لمبی داڑھی. داڑھی رکھو. آج کل کی لڑکیاں ہیں نا لڑکے ہیں. ایک لڑکا سے میں نے کہا کہ صاحب آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے صاحب ابھی تو سنگل ہوں منگل ہونے دیجئے پھر داڑھی رکھوں گا. یعنی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے. ارے بے وقوف داڑھی رکھنے سے کوئی بدصورت نہیں ہوتا. داڑھی رکھنے سے انسان کو خوبصورت ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بولے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. بولے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر اگر کوئی تم سے یہ سوال کر دے اے جابر اگر کوئی تم سے یہ پوچھ دے کہ بتاؤ تم نے تو نبی کو دیکھا تم نے تو نبی کا مشاہدہ کیا یہ بتاؤ کہ نبی زیادہ خوبصورت تھے یا چاند زیادہ خوبصورت تھے تو اے جابر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کر دے اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت یا 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت تو حضرت جابر کا یہ جواب ہوگا کہ میرا نبی تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے میرے نبی. خوبصورتی کی بات کیوں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے خوبصورت ہے خوبرو ہے طاقتور ہے. ایسا نہیں کہ گٹکا کھا کھا کر مڑیل ہو گیا ہو. نہیں خوبصورت ہے طاقتور ہے جوان ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف کو کہتی ہے اے یوسف آ جاؤ میں تمہارے لیے تیار ہوں. کوئی دیکھنے والا نہیں روکنے والا نہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے جو پہلا کلمہ نکلتا ہے وہ جملہ کیا ہے وہ کلمہ کیا ہے وہ جملہ اور کلمہ یہ ہے قرآن نقل کرتا ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا میں تمہارے ساتھ یہ پاپ نہیں کر سکتا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہیں اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. ایک مثال دے دوں. ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا. چلیے آج وہ 2 چیزیں چھوڑ دیجئے اور صرف اللہ کا ڈر کے بارے میں سنتے جائیے. صرف اللہ کا ڈر. ایک چور چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب چانچل میں میرے سامنے میرے پیچھے میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوست ہیں قاری منیر صاحب.
آج میں ان کی دکان گیا تھا آپ کے آنے سے پہلے، تو میری نظر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر پڑی، سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے ہوئے۔ میں نے کیوں مثال دے رہا ہوں؟ اس لیے مثال دے رہا ہوں، اگر قاری صاحب کی دکان میں کوئی چور چوری کرنے کے لیے جائے گا اور اس کی نظر اگر سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر پڑے گی تو وہ چوری کرے گا کہ چھوڑ دے گا؟ چوری کرے گا کہ چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دے گا نا۔ کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے چھوڑے گا کیونکہ اگر وہ چور چوری کرے گا تو سی سی ٹی وی کیمرہ میں پکڑا جائے گا۔ تو سی سی ٹی وی کیمرہ اسی لیے لگایا جاتا ہے۔ ابھی تو اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ میں، اور سعودی عرب جائیں گے نا تو راستے میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے ہوئے ہیں۔ یو آر انڈر اے سرویلنس، آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی نظر میں ہے، آپ کیمرہ کی نظر میں ہے، ہر جگہ لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کر غلط کام نہیں کرتا، یہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن سنتے جائیے، یہ تو دنیا کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، وائر خراب ہو سکتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو بیٹری ہے ڈسچارج ہو سکتی ہے، یعنی جو بیٹری سے وہ چل رہا ہے وہ بیٹری ڈسچارج ہو سکتی ہے، لائٹ جا سکتی ہے۔ دنیا میں آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کی نظر سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے اوپر فٹ کیا، کیا آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟ ارے سی سی ٹی وی کیمرہ تو اب ایجاد ہوا، اللہ نے تو جب ہمیں پیدا کیا تبھی ہمارے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات بول رہے ہیں، کیا ہمارے اوپر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے؟ بے شک ہے، دلیل قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے بندے، اے میرے بندے، تمہارے دونوں کندھے کے اوپر میں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کو میں نے فٹ کر دیا، میں نے مسلط کر دیا، یعنی میں نے کرامن کاتبین کو بیٹھا دیا، دو فرشتوں کو میں نے بیٹھا دیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، رات کے اندھیرے میں، رات کے اجالے میں، بھیڑ میں، تنہائی میں، تم جو بھی کچھ کرو گے میرا سی سی ٹی وی کیمرہ اس کو ریکارڈ کر لے گا، اور پھر کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر نا ایک طاقت ہے، وہ طاقت کیا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ مان لیجئے آج کون سا دن ہے؟ کون دن ہے؟ منگل ہے۔ آپ نے تو سوموار کے لیے مجھے بلائے تھے، اب تو منگل ہو گیا۔ ایک دن سے تقریر کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، ایک دن ہو گیا۔ تو مان لیجئے کل سوموار تھا، کل سوموار میں پورا دن دکان میں کیا ہوا نہیں ہوا سی سی ٹی وی کیمرہ نے تمام چیزوں کو ریکارڈ کر لیا۔ اگر منیر صاحب، قاری منیر صاحب اگر کل اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ بھی کل قیامت کے روز اس کو اوپن کرے گا، فائل کو اوپن کرے گا۔ دلیل قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی فائل آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا، آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے، اللہ یہ کیسی فائل ہے کہ میں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا سارے کی سارے تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر درج ہے، تمام کی تمام اس کے اندر ریکارڈ ہے۔ یہی ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ میرے بھائیو آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 5 منٹ کا وقت دیجئے اور ایک حدیث سنتے جائیے، بڑا زبردست حدیث، زندگی بھر کام آئے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کا ڈر۔ انسان کئی طرح سے گناہ کرتا ہے، پتہ ہے کئی طرح سے؟ سنیے میری باتوں کو، انسان کئی طرح سے گناہ کرتا ہے، 2 طریقے سے۔ 2 طریقے سے کیسے گناہ کرتے ہیں؟ 2 طریقے سے، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، ظاہری طور پر، اچھا ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں 12 بجے اگر کوئی کھانا کھائے گا تو اس کو نیکی ملے گی یا اس کو گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک آدمی چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، اب شاردہا کے امام صاحب جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں ارے نالائق، ماہ رمضان میں تو دکان میں بیٹھ کر تو چائے پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا۔ وہ جواب دیتا ہے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ یہ جواب آتا ہے جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا۔ ایک یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے
مان لیجئے گاؤں کا امام صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے غلط کام نہیں کرتے. کیوں؟ غلط کام کریں گے تو لوگوں کی نظر میں اس کی ویلو گھٹ جائے گی، لوگوں کی نظر میں اس کی ویلو گھٹ جائے گی، مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا. حاجی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کمرے میں جا کر بادام بادام دادا کہاں وہ دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ بادام بادام وہ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو گناہ ہے نا. یہ ہوتا ہے پوشیدہ طور پر گناہ کرنا. ظاہری طور پر گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے پوشیدہ طور پر گناہ کرنا. دلیل حدیث سنتے جائیے، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ دعا کر کے نکلوں گا. حدیث سنتے جائیے، ایک حدیث سنتے. ظاہری طور پر گناہ کرنا. حدیث کیوں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث میں نے کیوں پڑھی. حدیث کہاں ملے گی؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے روز میری امتوں کے اندر سے، اے لوگوں کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، میری امتوں میں سے کچھ لوگ کل قیامت کے روز ایسے آئیں گے جن کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں بس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، بس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی ان کے نامہ اعمال میں. لیکن کل قیامت کے روز اس حدیث کو ذرا سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. یعنی وہ آدمی، وہ انسان جو صرف نیکیاں لے کر آئے گا، جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی. حضرت ثوبان نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے بد نصیب انسان ہے، وہ کون سے بد نصیب شخص ہے جن کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی. یا اللہ کے رسول وہ بد نصیب انسان کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ثوبان، اے ساردوہی کے لوگوں، کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کی نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی، ان کی نماز کل قیامت کے روز کام نہ آئیں گی، ان کی زکوٰۃ کام نہ آئیں گی، ان کا روزہ کام نہ آئے گا، ان کا حج کام نہ آئے گا، ان کا صدقہ کام نہ آئے گا. یہ اللہ کے رسول وہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان جو ظاہر میں لوگوں کے سامنے نیکی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن وہ لوگوں کی نظر سے آر ہو کر، لوگوں کی نظر سے چھپ کر وہ گناہ کیا کرتا تھا، لوگوں کی نظر سے چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا. تو تنہائیوں کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے. اور آج اس دور میں جبکہ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، موبائل فون ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل فون ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. گانا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں نا. اچھا آپ کے گاؤں میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے گاؤں میں شادی میں کوئی ڈی جے وجے بجاتے کہ نہیں بجاتے ہیں؟ بجاتے ہیں؟ ہاں بجاتے ہیں. وہ مسلمان ہے؟ سنتے جائیے گا، کہہ کے جا رہا ہوں، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی اگر ڈی جے وجے بجاتا ہو نا تو سمجھ لینا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کون ہے پھر؟ وہ ابلیس کا چچا ہے، شیطان کا چچا ہے. ان کو چچا کہہ کے بلانا شیطان کا نہیں ہے. ڈی جے بجانا، گانا سننا یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اور نکاح کرنا نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سنت چیز میں آپ حرام چیزوں کی ملاوٹ کر رہے ہیں. اب کہاں جائیں گے؟ آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کو مرنا نہیں ہے. ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، اگر آپ کے گاؤں میں اگر کسی شادی میں اگر کوئی ڈی جے بجاتا ہو، اس شادی میں اگر ڈانس ہوتا ہو، یاد رکھے گا اس گھر میں کوئی دعوت کھانے کے لیے نہیں جائیں گے. اگر آپ بھی اس کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے جائیں گے، اس کے سپورٹ میں جائیں گے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے روز اس جرم میں آپ کو بھی گرفتار کیا جائے گا. بولی انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے.
اگر وہ مرے گا تو ہم اس کی میت میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سسٹم چالو کیجئے گاؤں میں، اگر کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں ہم شرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ لوگوں نے دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ مسلمان ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، شادی میں ڈی جے بجا رہا ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے مسجد میں آ کر، کم بخت نالائق اور خود کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اس سے بڑا شیطان اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ پاپی انسان۔ میرے بھائیوں، گاؤں میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم کریں۔ میرا کیا، میں نے آیا قرآن حدیث کی باتیں کی، میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی سماج میں، گاؤں میں برائی عام ہو جاتی ہے تو اس گاؤں میں اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔